نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ بنی اسرائیل کون ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان پر کیا انعامات کیے تھے اور کیا احسانات کیے تھے، اور اس کے بعد ان کا رویہ کیا تھا، اور کن کن انبیاء کو انہوں نے قتل کیا اور کیا کیا نافرمانیاں کی، جس کے نتیجے میں ان سے تابوت سکینہ جو ہے وہ چھن گیا، اور اب یہ صندوق جو ہے کہاں ہے اور یہ کس لیے اس کو تلاش کرتے پھر رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ بنی اسرائیل ہے کون۔ بنی اسرائیل جو ہے یہ اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے، ان کی جو اولاد ہے ان کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان پر بہت زیادہ انعامات کیے تھے اور ان کو جہان والوں پر فضیلت عطا فرمائی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے بہت سارے تقریباً 4000 انبیاء ان کی نسل میں مبعوث کیے، اور علمی اعتبار سے انہیں پورے جہان پر فضیلت عطا فرمائی تھی، اور انعامات جو ہے ان پر اللہ تعالیٰ نے بے شمار انعامات سے ان کو نوازا۔ جب یہ مصر میں حضرت یوسف علیہ السلام عرصہ دراز تک حکومت کرتے رہے اور وہیں انہوں نے اپنے بھائیوں کو بلا لیا تھا، تو اس کے بعد یہ فرعون نے ان پر جو ہے وہ ان کو اپنا غلام بنا لیا تھا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کی طرف بھیجا گیا، جنہوں نے انہیں فرعون کی غلامی سے نجات دلوائی اور ان کو وہاں سے نکال کر وادی سینا میں لے گئے، اور فرعون کی قوم کو ان کے آنکھوں کے سامنے غرق کر دیا۔ اور جب ان کو وادی سینا جو ہے وہاں رکھا گیا تو اللہ تعالیٰ نے ان پہ بادلوں کا سایہ کیا رکھا، اور من و سلوہ جو تھا ان کے لیے اتارا، جس کو وہ بافراغت کھاتے تھے، اور انہیں ذخیرہ کرنے سے منع کیا ہوا تھا، لیکن وہاں بھی انہوں نے نافرمانی کی۔ اور اس کے بعد جب انہوں نے پانی مانگا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے 12 چشمے جو تھے وہ نکال دیے، کیونکہ ان کے 12 قبیلے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہر قبیلے کے لیے الگ الگ جو ہے وہ چشمہ نکال دیا۔ اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کوہ طور پہ بلایا تھا تاکہ ان کو شریعت دی جائے، تو انہوں نے پیچھے سے بچڑے کی اس کا بت بنایا، اپنی عورتوں کے زیورات اکٹھے کیے اور اس کا سے ایک بچڑا بنایا، اور اس میں جس سے ایک آواز نکلتی تھی، اور اس کی پھر انہوں نے پوجا شروع کر دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب واپس آئے تو انتہا کا انہیں غصہ آیا اپنی قوم پر، تو ان کی پھر معافی اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے قبول کی تھی کہ ان کے جو 3 گروہ تھے، ایک گروہ تھا جو کہ نیکی کرنے والا تھا اور دوسروں کو نیکی برائی سے منع کرنے والا تھا، اور ایک گروہ تھا جو خود نیکی کرتا تھا دوسروں کو منع نہیں کرتا تھا، اور تیسرا گروہ تھا جو کہ برائی کرنے والا تھا۔ تو جب یہ ان کے 3 گروہ جو تھے، جب گائے کی پوجا کی تو اس میں سے بھی جو دوسرا گروہ تھا اس کے سے تیسرے گروہ کو قتل کروایا، یعنی ہر کوئی اپنے رشتہ دار کو قتل کرے جس نے بچھڑے کی پوجا کی تھی۔ تو اس طرح سے جزوی سی سزا دینے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو معافی دے دی، اور اس کے بعد جو ہے پھر انہوں نے جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ مطالبہ کر دیا کہ ہم جب ان کو شریعت مل گئی اور انہیں کہا گیا کہ اس کو مضبوطی کے ساتھ پکڑو اور اس پہ ایمان لاؤ، تو انہوں نے کہا کہ ہم اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک ہم اللہ کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ لیتے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے 70 لوگوں کو لے کر کوہ طور پر گئے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم پہاڑ کی طرف دیکھو، اگر تم اسے دیکھ سکے تو مجھے دیکھ سکو گے۔ تو جب پہاڑ پر اللہ کا جلوہ پڑا تو یہ سارے لوگ جو ہیں وہ مر گئے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ بے ہوش ہو گئے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہوش آیا
تو انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو زندہ کر دے، میں اپنی قوم کو کیا جواب دوں گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اس قوم کو جو ہے وہ زندہ کر دیا، دوبارہ زندگی عطا کر دی، اور اس طرح سے یہ لوگ جو ہیں پھر واپس اپنی قوم میں چلے گئے۔ تو یہ بہت بڑا معجزہ تھا۔ تو اس معجزے کو بھی دیکھتے ہوئے پھر ان لوگوں نے ایمان لانے سے انکار کر دیا، اور ان پر طور کو جو ہے وہ بلند کیا گیا اور کہا گیا کہ تم اگر ایمان نہیں لاتے تو یہ پہاڑ تمہارے اوپر گرا دیا جائے گا، اور ان کے سامنے آگ تھی۔ اس وقت انہوں نے اقرار کیا کہ ہم ایمان لاتے ہیں، لیکن جیسے ہی پہاڑ ان کے اوپر سے ہٹایا گیا انہوں نے پھر ماننے سے انکار کر دیا۔ تو اسی طرح سے یہ کہتے تھے کہ ہمیں جو ہے وہ کسی شہری آبادی میں داخل کیا جائے، ہم من و سلوہ جو ہے کھا کھا کر تنگ آ چکے ہیں، اور انہیں غلامی کا دور جو تھا وہ یاد آتا تھا، جہاں وہ سبزیاں، ترکاریاں اور ساری اس طرح کی چیزیں کھاتے تھے۔ انہوں نے حضرت موسیٰ سے یہ مطالبہ کر دیا کہ ہمیں جو ہے وہ چیزیں چاہیے۔ تو انہیں بتایا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہ کیا تم اعلیٰ چیز کو ادنا سے بدلنا چاہتے ہو؟ تو پھر انہیں کہا کہ کسی شہر میں داخل ہو جاؤ تو تمہیں وہ سب کچھ ملے گا جو تم چاہتے ہو۔ تو اس کے بعد ذلت اور مسکانت ان پر ڈال دی گئی، اور یہ اللہ کے غضب کے ساتھ جو ہے وہ لوٹے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وباء بغضب کے یہ اس وجہ سے کہ یہ یہود جو تھے انہوں نے اپنے انبیاء کی نافرمانی کی تھی، اپنے انبیاء کو قتل کیا تھا۔ بہت سارے انبیاء جو تھے ان کو انہوں نے قتل کیا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو قتل کیا، حضرت زکریا علیہ السلام کو قتل کیا، حضرت یوشع علیہ السلام کو، اور بہت سارے انبیاء کو انہوں نے قتل